مکہ کا وہ طاقتور سردار جس نے ابرہہ کے لشکر کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا کیا تھا، آج موت کی بستر پر بے بس لیٹا تھا، لیکن انہیں اپنی مال یا سرداری کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اپنی 8 سالہ یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو باپ اور ماں دونوں کی محبت دی تھی، لیکن آج صرف دادا آنکھیں بند نہیں کر رہا تھا، بلکہ قریش کا وہ سردار جس نے مکہ کے لوگوں کو آب زمزم کا پانی دوبارہ پلایا تھا، جس نے مکہ کو ایک وقار اور عزت بخشی تھی، آج ان کے سائے سے پورا مکہ محروم ہو رہا تھا۔ موت کی بستر پر مکہ کے سب سے بڑے سردار نے نہ اپنی دولت کی بات کی اور نہ اپنی سرداری کی۔ ان کی کانپتے ہوئی آواز نے صرف اپنے بیٹے ابو طالب کو پاس بلایا اور کہا، میرے اس پوتے محمد کا خاص خیال رکھنا۔ اس بچے نے نہ باپ کا پیار پایا ہے اور نہ ماں کی محبت۔ باپ تو اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور ماں وہ بھی ایک ویران اور سنسان صحرا میں صرف ایک خادمہ ام ایمن کے ساتھ اس معصوم کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ تیار کیا جا رہا تھا تو 8 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی اور اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، لیکن افسوس اتنی محبت اور قربانی کے باوجود ابو طالب اسلام قبول نہ کر سکے۔ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو طالب مکہ کی معزز سردار ضرور تھے، لیکن وہ غریب تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے۔ اس کے باوجود جب 8 سالہ محمد ان کے گھر آئے، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو اس وقت تک کھانا نہیں دیتے تھے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر نہ آ جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر ابو طالب کے بچے اکیلا کھانا کھاتے تو کھانا کم پڑ جاتا اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ جب چچا ابو طالب یہ منظر دیکھتے تو پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، انک لمبارکن۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہ قانون بنا دیا، جب تک محمد کھانے پر نہ آ جائے کوئی بھی بچہ کھانا نہیں کھائے گا، تم سب محمد کے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گے۔ مکہ میں ایک بار شدید قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ قریش کے لوگ چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ دعا کرے۔ چچا ابو طالب مکہ کے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو کعبہ کی دیوار سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ ابھی آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایسی زوردار بارش ہوئی کہ پورا مکہ سیراب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر بہت لمبا، گرم اور مشکل تھا، اس لیے ابو طالب نے سوچا کہ بچے کو مکہ ہی میں چھوڑا جائے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کو دیکھا، کیونکہ دادا کے بعد ابو طالب ہی ان کا سب کچھ تھا۔ چچا سے اپنی بھتیجے کی یہ اداسی برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور قسم کھا کر کہا، نہ یہ مجھ سے کبھی جدا ہوگا اور نہ میں اس سے کبھی جدا ہوں گا۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ طویل سفر کے بعد قریش کا یہ تجارتی قافلہ شام کے علاقے بصرہ میں پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک پرانی عبادت گاہ تھی جس میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی اس عبادت گاہ میں گزار چکا تھا اور اس نے پرانی آسمانی کتابوں کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلے یہاں سے اکثر گزرتے تھے، لیکن بحیرہ راہب کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا
اور نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ اس بار جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو بحیرہ راہب نے کھڑکی سے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بادل کا ٹکڑا اور صرف ایک بچے پر؟ یہ بالکل وہی بچہ ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں اور صحیفوں میں ہے۔ یہ نشانیاں پرانی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ بحیرہ راہب فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بحیرہ راہب کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ تمام نشانیاں بالکل وہی تھی جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ یہ سب نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس گئے اور پوچھا، یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے محبت میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کا باپ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ بحیرہ نے کہا، اب میری ایک نصیحت سنو، اپنی اس بھتیجے کو فوراً واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور وہ نشانیاں جان لے جو میں نے جانی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تمہارے اس بھتیجے کا آنے والا وقت بہت عظیم ہے۔ چچا ابو طالب نے بحیرہ راہب کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فوراً واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کے دیکھ بھال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بڑے ہو رہے تھے کہ اسی دوران عرب میں ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ یہ لڑائی مکہ اور طائف کے درمیان اوکاز کے میدان میں لڑی گئی، جہاں عربوں کا مشہور تجارتی میلہ لگتا تھا۔ اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے حوازن قبیلے کے ایک معزز آدمی کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، اور یہ قتل عرب کی ان مہینوں میں ہوا تھا جس میں لڑائی کرنا سخت منع اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ اس لڑائی میں مقدس مہینوں کے قانون کو توڑا گیا، اس لیے اس جنگ کا نام فجار یعنی قانون توڑنے والی جنگ پڑ گیا۔ اس جنگ میں مکہ کا قبیلہ قریش اپنی ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف تھا اور دوسری طرف حوازن قبیلہ تھا، اور یہ لڑائی کئی سال تک چلتی رہی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں خود کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا تھا کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی طرف آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زمین سے جمع کر کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے تاکہ وہ ان تیروں سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ جنگ فجار کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے پیروں پر کڑے ہونے اور رزق حلال کمانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم مکہ کا ایک معزز اور تاجر قبیلہ تھا، لیکن اس وقت چچا ابو طالب کی مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی ذاتی سرمایہ نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا اور اس کے بدلے معمولی اجرت لیتے تھے۔ بچپن میں بنو سعد کی پاکیزہ ماحول میں وقت گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کا پہلے سے تجربہ بھی تھا، اور یہی وہ کام تھا جو دنیا کے ہر نبی نے کیا تھا۔ بکریاں چرانے کی اس تجربے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف قدم بڑھایا اور اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا ایک طویل تجارتی سفر کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سچائی، امانت داری اور سادگی کے ساتھ کاروبار کرنے کے طریقے سیکھے، اور یہی وہ شروعات تھی جس نے آگے چل کر پوری مکہ کے تاجروں کو حیران کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے عظیم ناموں سے مشہور کر دیا۔ محمد الامین، محمد الصادق۔ تجارت کی اسی دور میں
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی، مکہ میں ایک بہت ہی مشہور اور تاریخی معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پرانی دور کی برائیوں میں بھی کچھ لوگوں کی دلوں میں انسانیت اور انصاف پسندی زندہ تھی۔ اس معاہدے کی اصل وجہ یہ تھی کہ قریش کے لوگ پچھلے جنگوں اور بلا وجہ کی خون ریزی سے تھک چکے تھے اور مکہ میں امن قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا فوری سبب یہ بنا کہ یمن کی زبید قبیلے کا ایک تاجر مکہ میں اپنا سامان بیچنے آیا۔ مکہ کی ایک طاقتور اور ظالم سردار عاص بن وائل نے اس کا سارا سامان تو لے لیا، مگر اس کی قیمت یعنی پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تم مجھ سے اس سامان کی ایک پائی بھی نہیں لے سکتے۔ اور وہ غریب تاجر جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس نے مکہ کے لوگوں کو انصاف کے لیے پکارا۔ اے مکہ کے لوگوں، کیا اس شہر میں کوئی ایسا نہیں جو ایک مظلوم کو انصاف دلوا سکے؟ اس مظلوم کی آواز سن کر مکہ کے رحم دل لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے گھر پر جمع ہوئے اور سب نے مل کر ایک پکا وعدہ ہم کیا۔ سب اس بات پر متفق ہیں، ہم کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر ظلم کے خلاف ایک ساتھ کھڑے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچاؤں کے ساتھ اس منصفانہ معاہدے میں شامل تھے اور اس نیک کام سے بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے اس معاہدے کے بدلے اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس معاہدے کو نہ چھوڑتا، اور آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے ایسی ہی کسی انصاف کے معاہدے کی دعوت دے تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ریڈ کیملز جو اس دور کی سب سے مہنگی اور قیمتی دولت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے وہ بھی دیے جاتے تو میں اس معاہدے کو نہ چھوڑتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، سچائی اور دیانتداری کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا ان جیسا دیانتدار انسان پورے مکہ میں کوئی نہیں، اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتا تو تھا۔ بہت امانت دار ہیں۔ محمد واقعی صادق ہیں، ہر شخص ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ مکہ میں ایک انتہائی معزز، بڑی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور بہت مالدار خاتون رہتی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد تھا۔ آپ کا تعلق عرب کی ایک نہایت شریف خاندان سے تھا۔ آپ کی اعلیٰ کردار، حیا اور پاکیزہ زندگی کی وجہ سے جاہلیت کے دور میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر تھی، اور جب قریش کا تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو حضرت خدیجہ بھی اپنا تجارتی مال کسی قابل اعتماد شخص کے حوالے کر کے تجارت کے لیے بیچتی تھی۔ ان کی تجارت اتنی بڑی تھی کہ اکیلے حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان پوری قریش کے مجموعی سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب حضرت خدیجہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق، سچائی اور امانتداری کی خبر ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خاص پیغام بھیجا۔ انہوں نے بڑی خواہش کے ساتھ پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مالی تجارت لے کر شام جائے تو میں آپ کو وہ اجرت دوں گی جو مکہ کی دوسری تاجروں کو دیتی ہوں، بلکہ اس سے بھی دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بڑے خاندان اور مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس پیشکش کو خوشی سے قبول فرما لیا اور یہ تجارتی قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک وفادار اور خاص غلام جس کا نام میسرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مدد کے لیے روانہ کیا۔ لمبے سفر کے بعد یہ قافلہ جب شام کے علاقے بصرہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک گھنے اور سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے قریب ہی عیسائیوں کی ایک پرانی خانقاہ تھی جہاں نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب نستورہ راہب نے درخت کے نیچے شخصیت کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا اور پھر میسرہ کے پاس گیا اور بڑی حیرت سے پوچھا، یہ درخت کے نیچے موجود یہ مبارک شخصیت کون ہے؟ نبوت کی علامات دے کر نستورہ راہب نے فوراً کہا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک اس درخت کے نیچے آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا۔ بے شک یہ وہی شخصیت ہے، یہی اللہ کے سچے نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے۔ بصرہ کے بازار میں جب تجارت شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانتداری نے ہر شخص کو متاثر کیا۔ اسی دوران ایک تاجر کے ساتھ سامانی قیمت پر کچھ بات ہو گئی۔ علی نبیہین
اس شخص نے مکہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم سچے ہو تو لات اور عزیہ کی قسم کھاؤ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور عزت کے ساتھ فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور جب میرا ان بتوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو میں ان سے دور ہو کر گزر جاتا ہوں۔ پورا سفر شام معجزات اور برکات میں گزر گیا۔ غلام میسرہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے روزانہ ایک حیرت انگیز منظر دیکھتا تھا۔ جب یہ تجارتی قافلہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کامیابی کے ساتھ مکہ واپس پہنچا، سفر ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سارا مال اور پورا حساب حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میسرہ حضرت خدیجہ کے پاس گیا اور سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات سنائے۔ اس نے نستورہ راہب کی بات، بازار کا واقعہ اور فرشتوں کے سائے کا ذکر بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور امانت داری کی وجہ سے اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے اپنی تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور بہترین اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، اور خوشی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل معاوضہ دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، برکت اور پاکیزہ کردار کو قریب سے دیکھا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ چچا ابو طالب اس خوشی کے موقع پر بہت خوش ہوئی اور مجھے اس پر بے حد خوشی ہے۔ انہوں نے نکاح کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ اس مبارک شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالات بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین شریک حیات عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی مال، وقت اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور راحت کے لیے وقف کر دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر تشریف لے گئے۔ شادی کی اس خوشی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا خاص خیال رکھا جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشی باندی برکہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہی میری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈھلتی عمر اور پرانی خدمات کا احترام کرتے ہوئے انہیں نہ صرف غلامی سے آزاد کر دیا، بلکہ ایک شریف انسان عبید بن زید سے ان کا نکاح کیا، جس سے ان کے ہاں ایمن نامی ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اسی نسبت سے وہ تاریخ میں ام ایمن کہلائی۔ اسی بابرکت گھر میں حضرت خدیجہ کے علاوہ ایک اور خاص فرد بھی رہتا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ یہ بچہ بچپن میں ایک ڈاکو کے حملے کے دوران اپنی قبیلے سے بچھڑ گیا تھا، اور مکہ کی غلام بازار سے ہوتا ہوا حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا، جنہوں نے اس کو خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سگے بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب زید کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ان کا گمشدہ بیٹا مکہ میں ہے، تو وہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے بچے کی واپسی کے لیے باری رقم پیش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رقم کی کوئی ضرورت نہیں، آپ زید کو بلا کر پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو بغیر کسی فدیے کے لے جائے۔ لیکن جب زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے سگے باپ کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور خوبیاں دیکھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کسی اور کے پاس رہنا پسند نہیں کر سکتا۔ زید کی یہ سچی محبت دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، جس کے بارے میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور اگر تم سے اس معاملے میں غلطی ہو جائے تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جو تمہارے دل جان بوجھ کر ارادہ کرے اس پر گرفت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شادی کے بعد سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا یہ 15 سالہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور کاروباری زندگی کا ایک بہت اہم اور سرگرم حصہ ہے۔ اسی دور میں مکہ کے ایک اور معزز تاجر ابو بکر صدیق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست بنے، جن کے مزاج، عادات اور خیالات بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور وہ بھی مکہ کے اس ماحول میں بت پرستی، شراب نوشی اور ہر برائی سے دور رہتے تھے۔ اپنے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا عباس سے بہت لگاؤ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 3 سال بڑے تھے اور ایک دراز قد اور باوقار انسان تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چچا حمزہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے اور بچپن میں ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں ایک شدید سیلاب آیا، جس سے کعبہ کی پرانی دیواریں کمزور ہو گئی۔ قریش نے کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو مکہ کے تمام قبیلے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، کیونکہ ہر قبیلہ یہ اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ کے صحن میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن جب سب نے دیکھا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پورا مکہ خوشی سے پکارنے لگا، یہ تو آمین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر سب راضی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس کی بیچ میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ مل کر اس چادر کو کونوں سے اٹھائے۔ جب چادر کو اس کی جگہ تک اوپر اٹھا لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو دیوار میں نصب کر دیا۔ کعبہ کے اس واقعے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خاموشی سے ایک بالکل نئی رخ کی طرف مائل ہونے لگی۔ مکہ کی شرک اور جہالت کے ماحول سے بہت دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی تلاش میں نکلنے لگے اور کئی دنوں کا کھانا لے کر مکہ کے پاس واقع غار حرا کے اندھیرے اور سکون میں جا کر بیٹھ جاتے، جہاں کائنات کے مالک کی عبادت کرتے ہوئے وہ لمحہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا جس کا انتظار صدیاں کر رہے تھے، یعنی نبوت کا وہ پیغام جو انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اقرأ